الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ شریعت میں نکاح ایک معاہدہ ہے، لیکن عام معاہدوں کی طرح یہ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اس میں کچھ دیگر ارکان اور شرائط بھی ہیں کہ گواہ کا ہونا اس میں ان کے رکن میں سے شامل ہے، اور مہر کا مقرر کرنا شرط میں شامل ہے، اور پھر اس میں شرعی حدود کا لحاظ ہے، پھر اس معاہدے میں میاں بیوی کے زوجین کے مزاج کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی خدمت کا اعتبار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہن سہن کے سلیقے کا معاہدہ ہے۔ لیکن اگر زندگی میں یہ ساری باتیں نہ بن پائیں، ایک دوسرے کا مزاج نہ ملے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ ہو، ایک دوسرے کی خدمت نہ ہو پائے، ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، دل میں کوئی نفرت آ جائے، تو پھر اس معاہدے کو توڑنے کا طریقہ شریعت نے طلاق کی صورت میں بتایا تھا۔ اسی طلاق کے حوالے سے کل آپ کے سامنے طلاق کی کچھ قسموں کا بھی ذکر ہوا تھا کہ شریعت اصل میں کہتی ہے کہ طلاق ایک معاہدہ توڑنا ہے، ایک بندھن توڑنا ہے، ایک طلاق سے وہ ٹوٹ جائے گا، بس ایک طلاق دے دو، عورت اپنی عدت گزارے گی، اس کے بعد عدت کے بعد جہاں چاہے گی نکاح کر لی، تم اپنے کرو۔ اسی دوران عدت کے اندر اگر صلح کی نوبت آئی تو معاملہ بڑا آسان ہے، عدت کے بعد بھی صلح کی نوبت آئے معاملہ بڑا آسان ہے، تو ایک طلاق سے کام ہو گیا، آگے 2 طلاقیں 3 طلاقوں تک نہیں جائے۔ لیکن اگر کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے ایک طلاق دے دی، اس کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، پھر رجوع کر لیا، دوبارہ لڑائی ہوگی، دوبارہ فساد آگے، دوسری طلاق۔ آج آیت میں دوسری طلاق کا پھر ذکر ہے۔ الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق ہو تو پھر بھی ایک گنجائش ہے، پہلے طلاق دی تھی گنجائش تھی، دوسری دفعہ طلاق دے دی گنجائش ہے
کیا جی؟ قرآن کے دفعہ امساکم بمعروف اور تسریح باحسان، دو طلاق کے بعد بھی گنجائش ہے کہ یا تو مرد امساک معروف کرے، دستور اور شریعت کے مطابق اچھے طریقے سے عورت کو اپنے نکاح میں روک دے، رجوع کر لے، دو کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور وہ رجوع کل آپ کو بتا دیا کہ بیوی کو کہہ دے میں نے طلاقیں تو دی تھی لیکن میں اپنے فیصلے سے واپس پلٹ رہا ہوں۔ کل آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی۔ اور یا دو بندے کھڑے ہیں ان کے سامنے کہہ دے بھائی گواہ ہے نا میں اپنے فیصلے سے واپس ہو چکا ہوں، میں نے طلاق دے کر بیوی کی چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن اب میں یہ فیصلہ واپس میں دوبارہ اس کو بیوی بنانا چاہتا ہوں، واپسی رجوع کر دینا۔ کل میں نے اس کے لیے ایک لفظ بول دیا جو موجودہ معاشرے میں چلتا تھا کہ فیصلہ کر کے میں نے یو ٹرن لے لیا ہے، واپس آ گیا، تو پھر بھی گنجائش ہے۔ لیکن اس گنجائش کے اوپر شریعت نے یہ کہا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، عورت کو واپس لانا چاہتے ہو تو اصول کے مطابق، شریعت کے مطابق اچھے طریقے سے واپس رکھو۔ کیا مطلب؟ کہ عورت واپس لائے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کا رہن سہن کا اچھا لحاظ رکھنا ہے، اس کے خرچے کا لحاظ رکھنا ہے، اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا ہے، اس کے حقوق کی زوجیت ادا کرنے ہیں۔ صرف واپس لا کر اس کو پھنسانا نہیں ہے کہ واپس لائے آتا ہوں، ہاں جائے گی کدھر، رلتی رہے، روتی رہے اور جلتی رہے، مرتی رہے، میں نے اس کو بس یہ سزا دینی ہے، میں خود اپنی عیشی کروں گا ادھر ادھر، تو یہ فرمایا ناجائز ہے، یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر دوسری طلاق کے بعد بھی لانا چاہتے ہو اصول کے مطابق لانا، اس کے پورے حقوق ادا کرنے، اس کا نفقہ پورا دو، اس کی رہائش پوری دو، اس کو خرچہ پورا دو، اس کا حق زوجیت پورا دو، اس کی مرضیات کا لحاظ پورا رکھو، اس کے مزاج کا لحاظ پورا رکھو، اس کے ساتھ حسن سلوک پورا ہونے چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ اگلی ایک اور بات کہنی ہے، اور تصریح باحسان، یا دو طلاق کے بعد تم نے چھوڑنا ہی ہے، فیصلہ کر لو میں نے چھوڑنا، رجوع نہیں کرنا، واپس نہیں، اچھے طریقے سے چھوڑو۔ تصریح باحسان کہ عورت کو طلاق دیتے ہو تو پھر اچھا طریقہ یہ ہے اس کا مار ادا کرو۔ خدا کا بندہ، آج معاشرے میں یہ بھی ایک تباہی ہے، مار سے بچنے کے لیے عورت کو تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے کہ وہ خود کہے میں مار نہیں لیتی میری جان چھوڑ، نہ فرمایا چھوڑتے ہو تصریح باحسان، اچھے طریقے سے چھوڑو، اچھے طریقے سے چھوڑنا کہ اس کے حقوق اس کو ادا کرنا، اس کا مار بھی اس کو دو، عدت کے دوران کا خرچہ بھی اس کو دو، اس کے علاوہ اضافی مال تھوڑا سا دے دو کہ داغ اس کے اوپر طلاق کا لگا ہے، دھچکا اس کو لگا ہے، دل اس کے اوپر چوٹ لگی ہے، تو اس کا مار بھی دینا، خرچہ بھی دینا، خرچے کے علاوہ اضافی کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ اس کا مداوع ہو جائے چوٹوں کا، اس کی مرہم پٹی ہو جائے۔ اور تصریح باحسان میں اس کو 2-4 جوڑے کپڑے کی بھی حوالے کر دو کہ یہ کپڑے، بلکہ آج کا دور تو ماشاءاللہ کپڑوں کی برمار ہے، اب اس کے لیے تنہا تنہا کو گھر بھیج دیا جائے یا اپنے باپ کے گھر چلی جائے اور بعد میں کہا تیرا کچھ نہیں، نہ اس کے کپڑے کیا ہے اسی کے حوالے کرو، لے جاؤ اپنے کپڑے جتنی ضرورت تیری ہے۔ یہ ہے تصریح باحسان کہ اگر عورت کو چھوڑنا ہے تو اس کے پورے حقوق کے ساتھ چھوڑنا ہے، یہ نہیں اس بیچاری کو عورت کا حق تلف کرتے ہوئے دھکا دے دیا جائے
کہ جب تک نکاح میں تھی اپنی ضرورت پوری کی، اپنی خدمت کرائی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، معمولی بات کے اوپر انبن ہوئی ہے یا کوئی ناچاکی ہوگی، جو بھی کمی کمزوری ہوئی ہے تو اس کو پار کر دیا جائے، ویسی نہ پار نہ کرو، اچھے طریقے سے رکھو بھی، اور چھوڑتے ہو تو بڑا احسان والا، احسان یہ ہوتا ہے اس کے حق سے زیادہ دے دو، اس کا حق صرف مار کا ہے اور عدت کے دوران خرچے کا ہے، پر میں نے اس سے زیادہ دیا تو اس کا مداوع ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو عورت کے حقوق کا پورا تحفظ کرتا ہے۔ 2-4 دن پہلے بھی اسی کے اوپر بات ہوئی تھی، اس طرح کا تحفظ دین دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں جو عورت کا پورا پورا تحفظ کرے ہر صورت میں۔ تو ایک یہ اللہ نے فرما دیا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات ارشاد فرما دی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی انبن ہو گئی ہے، انبن ہو گئی ہے، اس انبن میں اس نے مار نہیں دیا تھا، اب دیتا نہیں، یا مار اس نے دے دیا تھا، پھر بھی یہ کہتا ہے طلاق چھوڑوں گا تب پہلے مجھے مار واپس کر، میرا زیور واپس کر، میرا فلاں واپس کر، میرا فلاں گفٹ واپس کر، تو شریعت نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا مار دیا تھا، گفٹ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، جو چیز بھی دی ہے یہ دے دی، اس کو واپس نہیں لے سکتے ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، او مردو تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، ان تأخذوا کہ تم لے لو، مما اس مال میں سے، آتیتموہن جو آپ ان عورتوں کو پہلے دے چکے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے لینا شیئن ذرا برابر۔ اگر مار دے چکے اس کو کہا کہتا ہے کہ مار مجھے واپس کر، میں نے زیور دیا تھا تجھے مجھے واپس کر، میں نے فلاں گفٹ دیا تھا تجھے واپس کر، فلاں تحفہ دیا تھا واپس کر، نہ نہ نہ، جو دے چکے وہ دے چکے، مار اس کا ذاتی حق تھا، نکاح کر کے لائی ہے، مار عورت کا ذاتی حق بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی چونکہ یہ بات تھی تو مار سے میں بچ جاؤں گا، میں مارنا دوں نہ، نہ، عورت کو نکاح کر کے لایا، اس نے عورت سے ہم بستری کر دی یا ہم بستری نہ بھی کی ہے، خلوت صحیحہ ہو جائے، ایک کمرے میں بغیر کسی رکاوٹ کے یہ اکٹھے رہ گئے ہیں، شریعت کہتی ہے مار لازم ہو چکا ہے، اب ٹال مٹول کی ضرورت نہیں ہے، مار لازم ہے، بس یہ عورت کا حق ہے، عورت کا سطر کھلنے ہی کے اعتبار سے حق اس کا لازم ہو چکا ہے مار کا، اور باقی آپ نے دیا حق گفٹ دینے کے بعد لینا ناجائز فرمایا، خبردار مت کوئی چیز لینا، ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تاخذوا مما آتیتموہن کہ تم عورت کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی چیز واپس کرو، اگر گفٹ بھی دیا واپس نہیں دے سکتے ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گفٹوں کے لیے یہی حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عورت کی بات ہے، عورت کے علاوہ جو بھی گفٹ دیتی ہو، کبھی عورت والے بھی مرد کو گفٹ دے دیتے ہیں، کبھی سسرال بھی ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، لڑکی کو بھی گفٹ مل جاتا ہے، دلہے کو بھی مل جاتا ہے، کبھی اس کے علاوہ دوست کو گفٹ دے دیتا ہے، تو جو گفٹ دے دیے جائے، تحفہ دے دیے جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گفٹ ایک محبت کا اظہار تھا، دے دیا ہے، دلی محبت کے ساتھ چھوٹی موٹی چیز اگلے کو دے دی، اب اس کو واپس لینا فرمایا کہ یہ ایسے ہے کل بھی یقیو ان یعود فیہ، کہ یہ ایک گفٹ کو واپس لینا ایسے ہے جیسے کتا کے کرتا ہے، کتا کبھی کبھی کے کرتا ہے، کوئی چیز الٹی سیدھی کھائی کے کر دیتا ہے تو کتا، تو وہ کتا کے کر دے
اور واپس دوبارہ اس کو چاٹنے لگ جائے تو چاٹنا بڑا برا ہے، الٹی کو کہ کو چاٹنا بڑا برا ہے۔ تو فرمایا تحفے کو واپس لینا ایسے ہے جیسے کتے کی کیک کی ہوئی کو چاٹنا۔ اللہ کے نبی نے کیسا مثال سے سمجھا دیا، فرمایا نہ لو، اس کے قریب نہیں جاؤ، خدا کا بندہ گفٹ دے دیا بس۔ اور کبھی کبھی ایسے آج کل جھگڑے آ جاتے ہیں، عدالتوں تک بھی جاتے ہیں، جرگے میں بھی آتے ہیں، جی میں نے گفٹ دیا تھا مجھے واپس کرے۔ بھائی گفٹ دیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ تم نے مرد کو دیا، مرد نے بیوی کو دیا تھا، یا بیوی والوں نے مرد کو انگوٹھی شنگوٹیاں دے دی کہ اب گفٹ ختم ہو گیا ہے، اس کو واپس نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا عورت کو جو چیز دے چکے ہو اس سے واپس نہ لو۔ طلاق دے رہے ہو، داغ لگاتے ہو، اس کا زخم ہوتا ہے دل میں، مرہم پٹی کے طور پر جو دیا ہوا اس کے حوالے کر دو، جانے دو، واپس نہ لینا۔ مار میں سے نہ لو، تحفے میں سے کوئی چیز نہ لو۔ فرمایا الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ۔ یہ طلاق کی نوبت چھوڑنے کی اور گفٹ کو دینے کی، مار دینے کی ساری باتیں تب جب تمہیں خطرہ ہے ہم میاں بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ جب حق ادا نہیں کر پائیں گے تو کوئی بات نہیں، دو طلاق کو اپنے گھر جائے، تم اپنا گھر۔ کہ نکاح ایک بندھن تھا، ایک معاہدہ تھا، لیکن زندگی بھی بنے، آخرت بھی بنے اس میں۔ جب ناراضگی کی کیفیت میں نہ زندگی سکون والی ہے نہ آخرت سکون والی ہے، تو فرمایا خدا کا بندہ اپنی آخرت برباد نہ کرو، دو طلاق۔ اور بھی آزاد ہو جائے، وہ اپنا کوئی اور راستہ تلاش کرے، تم اپنا اور راستہ تلاش کرو، اپنی آخرت تو برباد نہ کرو۔ میاں بیوی کی ناچاکی کے اندر کبھی کبھی عورت کا دل میاں سے نہیں لگتا ہے، تو میاں سے جب دل نہیں لگے گا وہ اس کی خدمت کہاں کرے گی؟ جب خدمت نہیں کرے گی اس بیچاری کی جہنم ہوگی، اس کی آخرت برباد ہوگی۔ کبھی مرد کا دل عورت سے نہیں لگتا ہے کسی وجہ سے، کسی غلطی سے، کسی شبہ سے، کسی اور وجہ سے، تو یہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا، یہ آخرت کا مجرم بن رہا ہے۔ شریعت نے کہا جب تمہیں حدود کی پابندی کا خطرہ ہے کہ تم پابندیاں قائم نہیں کر سکتے ہو، شرعی حدود کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رکھ سکتے ہو، چھوڑو اور اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو، دو طلاق۔ تو طلاق کو بندش میں رکھ کر عورت کا حق بھی تلف نہ کرو۔ زیادہ تر زیادتی طلاق نہ دینے کے مسئلے میں عورتوں سے ہوتی رہتی ہے۔ عورت بیچاری بند پڑی ہوئی ہے، سالوں سال پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ عورت کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں ہوتے ہیں، مرد کمزور ہے، یا مرد کے دل میں عورت کی نفرت آ گئی ہے، اب اس کے حقوق زوجیت نہیں پورا کرتا، گھر میں ہے کہتا کھا پی مجھے کیا ہے۔ اور بھائی یہ کھانے پینے کی زندگی نہیں ہے، کھانے پینے کا رازق اللہ ہے، اس کو باپ کے گھر میں بھی کھانا ملتا تھا، یہ اس کے دیگر حقوق ہیں وہ پورے کر۔ اگر نہیں کر سکتا ہے تو تو اپنی قیامت برباد کر رہا ہے، اس کی دنیا خراب ہو رہی ہے، تیری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شریعت نے اسی بات کا کہا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ۔ اگر تم دونوں میاں بیوی میں سے کسی کو خطرہ ہے کہ تم اللہ کی حد قائم نہیں کر سکتے ہو، اپنی دنیا یا آخرت خراب کر سکتے ہو، تو دو طلاق۔ اپنی بھی دنیا بچاؤ، آخرت بچاؤ، اس کی بھی دنیا بچاؤ۔ اور بہت ساری جگہوں میں ایسے ہوتا رہتا ہے، عورت بیچاری نکاح کے بندھن میں آ گئی، چھوٹ نہیں پاتی، کہتے چھوڑتا نہیں ہے، وہ شریعت نے اور بھی طریقہ رکھا اس کے لیے آگے۔ لیکن اتنا تو قرآن نے سمجھا دیا، بعض لوگ قرآن کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے ہیں، تو طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہوتا ہے۔ شریعت نے پھر اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی رکھ دیا ہے، خلع کا۔ اگلی آیت جملے کے اندر اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اور فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تم اللہ کے یہ حدوں کو قائم نہیں کر سکتے ہو، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، عورت کو دو قسم کے حق پہنچتے ہیں، دو حق کہ مرد حق ادا نہیں کرتا ہے،
حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے، اور اس کے مزاج کا لحاظ نہیں ہے، اس کی ضروریات کا لحاظ نہیں ہے، لاپرواہ آدمی ہے، غافل آدمی ہے، پوڈری آدمی ہے، چرسی آدمی ہے وغیرہ وغیرہ، کمزور ہے، نامرد ہے، بہت سارے حالات ہیں، لیکن طلاق بھی نہیں دیتے ہیں۔ شریعت میں قرآن نے 2 آپشن اس آیت میں جملے میں دے دیا عورت کو۔ ایک یہ کہہ دیا مرد کو گھر میں راضی کر، گھریلو زندگی میں راضی کر، اس کو کہو مجھے طلاق دے دے، اور جو مال تو نے مجھے گفٹ دیے میں تجھے واپس کر دیتی ہوں، میری جان چھوڑ۔ اس کو طلاق بالمال کہتے ہیں۔ یہ طلاق کی ایک تیسری قسم آتی ہے۔ طلاق پہلی رجی تھی، دوسری طلاق پھر نکاح ٹوٹتا تھا، تیسری طلاق بالمال ہوتی ہے۔ طلاق بالفدیہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، طلاق بالمال بھی کہتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ عورت یہ بھی کر سکتی کمپرومائز کہ میری جان چھوڑ، میرا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، میرا فلاں 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 حق ادا نہیں ہو پاتا ہے، میری جان چھوڑ دے، مجھے دے، طلاق آزاد کر۔ اس کے بدلے میں وہ کہتا ہے میں نے تجھے 10 تولے سونا زیور کا دیا ہوا ہے، وہ کہے گی اچھا آدھا آپ کو دیتی، آدھا میرے پاس رہ جائے گا، دے، طلاق دے دی۔ یہ اپنے مال کی کچھ رقم واپس کر کے کر رہی ہے، یا گفٹ کو کہتی ہے فلاں گفٹ تو نے مجھے دیا، یہ واپس لے لے، مجھے طلاق دے والا نہیں ہوتا، فلاں چیز لے لو اور یہ مجھے واپس دے دو۔ لیکن ساتھ ساتھ شریعت نے کہا عورت کو تنگ کر کے مال لینا جائز نہیں ہے، کہ ویسے عورت کے پاس آپشن تھا، اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، وہ جانا چاہتی ہے، تو پھر وہ مال کے اوپر کچھ نہ کچھ تحفوں کے اوپر وہ کمپرومائز کرے، صلح کرے، اور اپنی بندش کو آزاد کر کے نکل جائے، دوسری جگہ جا کر نکاح کرے مرد دوسری جگہ۔ لیکن کبھی کبھی مرد کہتا ہے نہ میں نے کسی صورت تجھے نہیں چھوڑنا ہے، نکاح میں بند ہو گئی ہے، میں نے چھوڑنی ہے، وہ نامرد، وہ بیچاری کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، یا وہ کوئی پوڈری ہے، کوئی چرسی ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، عورت کا خرچہ نہیں، عورت کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں، پھنس گئی ہے۔ شریعت نے کہا نہیں دیتا ہے طلاق، تو ایک اور دوسری صورت ہے عدالت کی طرف رجوع کر، عدالت سے خلع کی درخواست دے دے، خلع چھٹکارے کو کہتے ہیں۔ عورت طلاق دے نہیں سکتی ہے، کل پرسوں میں نے ذکر کیا یہ مرد کے پاس اللہ رب العالمین نے حق رکھا، لیکن مرد ظالم بن گیا ہے، تو عورت مظلوم بن کر ظلم کا شکار ہوتی رہے گی۔ نہ اللہ نے اس کا بھی راستہ کھول دیا ہے کہ کمپرومائز کر کے بھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، عدالت مجاز کے پاس جائے، عدالت مجاز کے پاس جا کر اپنا بیان قلم بند کرے گی، دعویٰ کرے گی، اور کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، میری زندگی دشوار ہے، میرے حقوق ادا نہیں ہو پاتے ہیں، مجھے اس مرد کے نکاح کے بندھن سے آزاد کیا جائے تاکہ میں اپنی مرضی کا مناسب رشتہ کر سکوں۔ عدالت دونوں کو بلا کر ان کے دلائل سنے گی، توجہ کرے گی، اور مرد کو کہے گی، پابند کرے گی کہ دے طلاق ہمارے سامنے، مرد دے دے تو جان چھوٹی، نہیں دیتی، عدالت نے دیکھ لیا مرد کے اندر غلطیاں ہیں اور عورت کو ظلم کی چکی میں پیسنا چاہتا ہے، شریعت نے یہ حق دے دیا کہ عدالت مجاز ہے، وہ ڈگری کر دے کہ جناب ہماری ہم طلاق کا اعلان کرتے ہیں، لیکن شرعی عدالت کے اعتبار سے جج سارے فیصلے سننے کے بعد آخر میں اس کی شرائط وہ یہ اس مجلس کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں مدارس دینیہ میں لمبی تفصیل کے ساتھ طلباء کرام کو، مفتیوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ عدالت کن کن طریقوں پر مجاز بنے گی، کن شرائط پر بنے گی، اس کے پاس اتنی اتھارٹی اور ڈگری ہوتی ہے کہ وہ اگر عورت کو خلع کی ڈگری دے دے، مرد کے طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ ڈگری لے کر اپنا عدت گزارے گی، اس کے بعد عدت گزار کر اپنا دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو گویا ظلم سے بچانے کے لیے شریعت نے عورت کو پورا حق دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مرد کو بھی پابند کیا ہے کہ حق المقدور، معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، یہ نکاح ہو گیا، یہ اللہ کی حدود ہے، حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارو،
اور جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں، ان کو تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو حدود اللہ سے تجاوز کرے گا یہ ظالم ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام حقوق تمام انسانوں کے، تمام معاشرے کے پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ اس قرآن کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ جو امت کے مرد و خواتین فوت ہوئے سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما۔ یا اللہ مسلم امہ اس وقت تباہی کے دہانے میں ہے، طرح طرح کے آفات میں، بلیات میں، مصائب میں ہے۔ یا اللہ امت کی حفاظت فرما دے۔ کوئی شیطان کے نرے میں ہے، کوئی معیشت کی تباہی میں ہے، کوئی سیلاب کی زد میں ہے، کوئی کس زد میں ہے۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، شیطان کے نرغے سے بچا کر یا اللہ اسلام کی اتباع نصیب فرما دے۔ نفس کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے محفوظ فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں میں، اذیتوں میں، بڑی بڑی رنج و علم میں دین ہمیں لا کر دیا۔ یا اللہ اس سچے دین کا ہمیں سچا پیروکار بنا دے۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا یا اللہ ہمارے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا بعثت لأکسر المعازف، مجھے بینڈ باجا، موسیقی، ڈھول ڈبکا، ناچ گانے کے مٹانے کے لیے مبعوث کیا ہے، میں ان کو مٹانے آیا ہوں۔ اللہ آج اسی کے نام لیوا ان چیزوں کو عروج دے رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما دے، ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ نبی نے ان چیزوں سے نفرت کی ہے، ہم نبی کے نام پر ان چیزوں کا رقص کر رہے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ امت کو ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما جس سے تو خوش ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو جائے۔ یا اللہ ایسے اعمال سے محفوظ فرما جس سے تیرا غضب جلال میں آتا ہو، تیرے نبی کی مخالفت نظر آتی ہو۔ یا اللہ ایسے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، گھروں میں ہیں درد مند ہیں بے چین ان کو چین نصیب فرما، درد مندوں کے دردوں کا علاج فرما، جو زیر علاج لوگ ہیں ان کے بھی یا اللہ شفا کے فیصلے فرما، جو لا علاج ہے یا اللہ ان کے بھی علاج فرما دے۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت میں اس قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد